پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ سری لنکا جا رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کرنا تھا 24 فروری کو سری لنکن پارلیمنٹ میں، لیکن وہ اسپیچ جو ہے ان کی وہ کینسل ہو گئی ہے، بائی لیٹرل تعلقات تو ایک سائڈ پہ، لیکن وہ جو 22 تاریخ کو انہوں نے پہنچنا ہے سری لنکا اور 24 کو وہ اسپیچ کرنی تھی، لیکن وہ اسپیچ کینسل ہو گئی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی 2 میجر وجوہات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں وجوہات۔ پہلی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ اس اسپیچ میں ظاہر بات ہے پرائم منسٹر عمران خان نے سری لنکا اور پاکستان کے ماضی کے تعلقات دیکھتے ہوئے اور جو کہ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اس کے اوپر بھی میں ہلکی سی بات کروں گا۔ آ، یہ بات کشمیر کے حوالے سے بات کرنی تھی، کشمیر ایشو کو وہاں پہ اٹھانا تھا، تو ایک پارلیمنٹ کے آگے جب کشمیر ایشو کو اٹھایا جاتا تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک اور اہمیت بنتی ہے۔ جس کو جو سری لنکن جو پارلیمنٹ ہے اس کے جو اسپیکر ہیں جناب مہندا یاپا صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں، کووڈ کی وجہ سے وہ ہوگی، یہ کینسل کرنی پڑے گی ہمیں، جبکہ یہ جو بات ہے وہ انڈین فورن سیکرٹری ہے جے ناتھ صاحب، انہوں نے یہ بات کی۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیوں کر کے کشمیر کے حوالے سے بھارت اتنا ہی زیادہ اثر رکھتا ہے سری لنکا میں، یا کیوں ایسے ہوا؟ کیونکہ ریسنٹلی جو ایک ایسٹ کنٹینر ٹرمینل ہے جو ان کولمبو پورٹ جو تھا، وہ بیسیکلی انڈیا کے ساتھ وہ ایک معاہدہ تھا، وہ بھی کینسل ہو گیا۔ چین کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے وہاں پہ، تو ایک تو کشمیر ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید انڈیا ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جو رائٹس آف مسلمز ہیں، شاید عمران خان صاحب اس کے بارے میں بات کرتے کہ جی مسلمانوں کے حالات جو ہے، مسلمانوں کو اچھے سے ٹریٹ کیا جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے اور اس طرح اور اس طرح۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا مسلمانوں کی بات کرنا یا مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنا، کیا پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اسلام، عالم اسلام کا، کہ ہم نے اسلام مسلمانوں کی بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، مسلمان ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، بات بھی کرنی چاہیے، پر اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں وہ متاثر ہو جائیں۔ سو یہ تھوڑی سی چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سری لنکا ہے، ان کی یہ جو جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے جناب راجہ پاکسا صاحب کی، یہ پہلے بھی ظاہر بات ہے سری لنکا کے پرائم منسٹر رہے ہیں، پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کرائی، اس کا نام ہے انڈیا فرسٹ اپروچ۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ سمجھنے کی ہے کہ انڈیا فرسٹ اپروچ انہوں نے ڈسکس کی ہے، اور انڈیا فرسٹ اپروچ سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کی انٹرسٹ کو ہارم نہیں کریں گے۔ وہ جو ان کا جو ایک ریجنل فارن پالیسی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم انڈیا کے انٹرسٹ کو ہارم نہیں کریں گے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو یا ہم سے دور جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ انڈیا کی طرف سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، ادھر سے چائنا کی طرف سے بھی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں۔ حالانکہ سری لنکا یہ کہتا ہے کہ چائنا، انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، اور اس کی ماضی کی وجوہات بھی ہیں، وہ بھی ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں کہ پاکستان کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ کس حد تک اس سے دوست اور دشمن جو ہے وہ انوائڈ ہو رہے ہیں۔ کیا دیکھیے، مسلم امہ نے اس کے اوپر بات کرنا جو ہے بند کر دی، انہوں نے او آئی سی نے کوئی اجلاس نہیں بتایا، سعودی عرب یو اے نے بات ہی کرنا بند کر دی، انہوں نے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں کی۔ سو یہ ایک پاکستان کیا واقعی ہی اس فریم ورک کو سمجھ رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ کشمیر کے مسئلے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ تو اس کا پاکستان کے پاس کیا لایا عمل ہے؟ کیا فار اے مومنٹ ہمیں اس مسئلے کو اگنور کر دینا چاہیے؟ کیا فار اے مومنٹ ہمیں اس مسئلے کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے اور بائی لیٹرل تعلقات بنانے چاہیے، یا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی نہیں، ہمیں کشمیر کے مسئلے کو لے کے ہی جانا ہے تو تبھی ہماری چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ یہ دونوں چیزیں یہ پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے، جو کہ میرے خیال سے فار اے مومنٹ اگر پاکستان اکنومیکلی زیادہ انگیج ہو، ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی زیادہ تر انگیج ہو، تو وہ زیادہ اچھا ہے، نہ کہ ہم یہ کہتے رہے جی کہ ہمیں سے پہلے کشمیر کی بات کرنی ہے۔ کشمیر از اے ٹاپ موسٹ ایجنڈا وہ پاکستان، ڈیفینیٹلی، لیکن جب تک آپ کا ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹک ایک انفلوئنس اسٹیبلش نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے کشمیر کی بات کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا جائے گا، ایک لانگ ڈسپیوٹ۔ دوسرا، مسلمانوں کے حوالے سے یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے میں نے تھوڑے دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہمیں جس چیز کو سمجھنا ہے
وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا، ہم نے اسلاموفوبیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور ہم نے اس کے اوپر بولنا ہے۔ دیکھیے چائنا میں اندر مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں، وہ چھوڑے کیونکہ وہ ہمارا تعلق ہے وہاں پہ۔ لیکن اگر سری لنکا میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوگا تو ہم فوراً بولیں گے اور کہیں گے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے تو ٹویٹ بھی کر دی اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ جی وی ویلکم سری لنکن پی ایم مہندا راجا پکسا ایشورنس کہ جو سری لنکا کے مسلمان ہیں ان کو جو کووڈ سے مریں گے ان کو وہ دفنائیں گے۔ سو ٹھیک ہے کریں بات، لیکن اگر دنیا آپ کو لیبل کرنا شروع کر دے کہ بھائی یہ بات آئے گا، یہ تو اسلاموفوبیا کی بات کرے گا، اسلامسٹ کی بات کرے گا، صرف مسلمانوں کی بات کرے گا، صرف کشمیر کی بات کرے گا، تو آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ کانٹریکٹ ہوتا جائے گا۔ پاکستان کو شاید اس چیز کو سمجھنا ہوگا بڑی تیزی سے، ہمارا ایجنڈا کانٹریکٹ ہوتا جائے گا۔ ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ کو تھوڑا ری وزٹ کرنا ہے کہ کیا ہمارا نیشنل انٹرسٹ کشمیر ایشو کو پراپرلی اجاگر کرنے سے مدم پڑا ہے کہ اوپر آیا۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے بات کرنے کے لیے پوری دنیا میں، یا اسلاموفوبیا کے حقوق کے لیے، اسلاموفوبیا کے بات کرنے سے نیچے کیا ہے کہ اوپر کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے جو دوست ملک تھے انہوں نے وہ انکمفرٹیبل ہوئے ہیں بیکاز آف دا رائزنگ اکنامک ماڈل آف انڈیا۔ تو جو اگر وہ اس طرح کی چیز ہے تو پھر ہمیں کیا سوچنا ہے؟ کیا ہم ایک ہی چیز لے کے چلتے رہیں گے، یا کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلیں گے تھوڑا، یا ہم سمجھیں گے کہ نہیں ابھی ہم چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں سری لنکا پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سری لنکا کی ماضی میں پاکستان میں بڑی مدد کی، جب وہاں پر سول وار ہو رہی تھی ہم نے ان کو مدد دی، ہم نے ان کو ٹریننگ دی، لیکن انڈیا کا کردار جو تھا وہ ایک اور طرف تھا۔ سو انڈیا کا کردار یہ تھا کہ وہ تو جو راجیو گاندھی صاحب تھے they were supporting تامل جو ایل ٹی ٹی کو تو پہلے سپورٹ کر رہے تھے، بعد میں انہوں نے پابندیاں لگا دی، لیکن forgetting that and ignoring this situation because my job is to take care and protect and talk about کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں خدارا پہلے تو سب سے پہلے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کرنا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر کو، اور انفارچونیٹلی جو بھی ہمارا بزرگ پرائم منسٹر یا جو لیڈرشپ ہے جیسے جیسے بوڑھی ہوتی جاتی ہے ان کے اندر مذہب اور اسلام اور یہ چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن کیپ دس ان مائنڈ، یہ جتنا مذہب اور یہ اسلام ہے یہ ہمیں اپنی ذات تک رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ لوگوں کو مسلمان کرنے یا لوگوں میں ایجنڈا لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اچھے مسلمان ہیں یہ آپ ہی جواب دیں گے، لیکن آپ نے ٹھیکہ نہیں لینا کہ اگر باقی جو 22-25 کروڑ ہے میں نے ان کو بھی جو ہے نا اچھا مسلمان کرنا ہے۔ وہ ہر بندے کو پتہ ہے ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، کس کام کے لیے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن یہ چیز سمجھنا ہے کہ ہماری سپیچ اگر ان دو چیزوں کی وجہ سے کینسل ہوئی ہے سری لنکا میں، تو ریممبر سارک از ڈس فنکشنل کمپلیٹلی۔ پہلے سارے ممالک نے سارک نے مل کے ہمیں جو ہے وہ پاکستان نہ آئے کیونکہ انڈیا نہ آیا، افغانستان نے بھی کر دیا، باقی سری لنکا بھی پیچھے ہٹ گئے، سارے پیچھے ہٹ گئے۔ سو آپ کا ریجنل فریم ورک تو ختم ہو گیا۔ جب آپ کا ریجنل فریم ورک ختم ہو گیا تو ہم تو بائی لیٹرل فریم ورک میں بھی فٹ نہیں ہو رہے، کیونکہ بائی لیٹرلی بھی دوست اور جو ہیں وہ ہمارے وہ تھوڑے انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں پاکستان کو ہوسٹ کرنے میں یا پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرنے میں۔ سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈیا نے جیسی 2014 میں پرائم منسٹر مودی آفس میں آئے تو انہوں نے سیدھا سیدھا جا کے سارک کو بلا لیا، اور انہوں نے کہا جی آئیں سارے مل کے ہم کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں، ہم نے خطے کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور جیسے پرٹیکولرلی کووڈ-19 کے حوالے سے انہوں نے پورے خطے میں ویکسین بھیجی ہے، تو ظاہری بات ہے ان کا اثر و رسوخ تو بڑھے گا، وہ تو کیونکہ کووڈ میں مدد کر رہے ہیں، وہ انفراسٹرکچر میں مدد کر رہے ہیں، وہ ویسے پیسہ لگا رہے ہیں۔ سو دس از سم تھنگ وچ پاکستان نیڈس ٹو تھنک آن کہ ہمیں جو کشمیر کی بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب تک پاکستان فائنینشلی اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوگا ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہمیں فائنینشلی تگڑا ہونا پڑے گا اگر ہمیں اپنے فورن پالیسی گولز اور نیشنل سیکورٹی گولز کو فالو کرنا ہے، ان کو واچ کرنا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ سو دی اونلی تھنگ واٹ وی نیڈ از کہ یہ ہمیں نظریاتی اور عالم اسلام کا جو ہمارے دماغ میں خواب ہے اس سے تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا، اور باہر نکل کے سب سے پہلے اپنی فائنینس ٹھیک کر لیں، اپنی جیب میں پیسے ڈال لیں، اپنی اکانومی ٹھیک کر لیں، کیونکہ ہم تو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم تو قرضے لے رہے ہیں کہ قرضوں کا انٹرسٹ جمع کرا سکیں۔
So that is the level of Pakistan's economy. So forget کہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہوگا. دنیا آ رہی ہے کہ بھائی اگر پاکستان کا پرائم منسٹر آ رہا ہے تو ہاؤ مچ ہی از انویسٹنگ, کیا لے کے آ رہا ہے. دیکھیں سعودی عرب پاکستان آیا تھا تو ہم کہتے تھے بھائی یہ لے کے آ رہے ہیں, پیسہ لے کے آ رہے ہیں, تو ہم نے بڑا اچھا ویلکم کیا. لیکن اگر ہم جائیں گے اور ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو کہتے ہیں کشمیر میں مدد کریں, ہمیں تھوڑی فائنینسنگ کر دیں, ہم آپ کے بھی ہم آپ کی مدد کہیں نہیں کریں گے لیکن آپ ہماری مدد کر دیں, تو دین دس از ناٹ سم تھنگ وچ the world is looking for. The world is looking for a bilateral quid pro quo. بھائی ہوگا, وہ دنیا ہمیں سوچ رہی ہے آپ کیا ٹیبل پہ کیا رکھ رہے ہو, جو ٹیبل پہ کیا رکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ اٹھائیں گے. ہم بھی تو جا رہے ہیں وہاں پہ تاکہ وہ ٹیبل پہ ہمارے لیے کیا رکھیں گے. سو اونلی تھنگ وچ از امپورٹنٹ اینڈ نیڈیڈ از اکانومی. اکنامک انٹیگریشن چاہیے ہمیں. سو ہمارا وہ جو ڈسکشن ہوگی, میں نے تو نہیں سنا ویسے کہ پرائم منسٹر کوئی کیا خاص وہاں پہ باتیں کریں گے, لیکن صرف یہ دو چیزوں کی وجہ سے تو پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے وہ ظاہری بات ہے کمپرومائز ہو گیا. انڈیا تو اس میں شادیانے بجا رہا ہے, ٹھیک ہے ان کو بچانے چاہیے, وہ ان کا یہی کام ہے, دشمن ملک کے بارے میں تو یہی کہیں گے, لیکن دس از واٹ پاکستان ہیز ٹو تھنک. اور دوسرا وہ کہ جی پاکستان کی جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن ہے وہ ساتھ جائے گا, دونوں ممالک کی جمہوریت اور دونوں ممالک کے جو وہ ہیں پارلیمنٹیرینس ہیں وہ بڑے اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ادھر سے ادھر ٹور کریں گے, وہ ادھر سے ادھر ٹور کریں گے, ہوٹلوں میں 5 اسٹار رہیں گے, کھائیں گے پیئیں گے, موجہ مار کے آ جائیں گے. واٹ از دیر. اور پاکستان میں ڈیموکریسی کیا ہے, یہاں پہ ساری بادشاہت ہے. جو بندہ حکومت میں آتا ہے پارلیمنٹ کو ایسے چلاتا ہے یہ ان کے گھر کی باندھی ہے. تو پارلیمنٹ تو ہمیں ان چیزوں سے کیا غرض ہے, ہمیں جس چیز سے غرض ہے دیٹ از ریئل ماربلس. ٹیبل پہ کیا پڑا ہوا ہے which people of Pakistan can pick and they can make their lives better. ناٹ کہ جی آپ ہمارے جو ہے نا اسلام کے وہ خطرہ ہو گیا. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ, اسلام بڑا اچھے سے فلرش کر رہا ہے. دی اونلی تھنگ وی نیڈ از وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ آور سیلف. اور ہم اپنے آپ کو تبھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, تبھی واچ کر سکتے ہیں جب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. سو ہماری گورنمنٹ کو اور ہمارے جو کیئر ٹیکرز ہیں, دوز ہو ٹیک کیئر آف دی انٹرسٹ آف دا کنٹری, ان کو صرف اور صرف اکانومی میں بھی کام کرنا چاہیے, اور دوسرے ملکوں میں جا کے ہمیں یہ جو نظریاتی ایجنڈے ہیں, جو آئیڈیالوجیکل بیٹلز ہیں, یہ لڑنی بند کرنی پڑیں گی. دیٹ از ویئر وی کین موو فارورڈ. ادر دین دس the world is not going to show us any mercy. Thank you very much.